بیوقوفوں سے بحث کرنا ایسے ہی ہے جیسے کیچڑ میں پتھر مارنا۔ گندگی آپ پر بھی آتی ہے۔ کیا آپ بھی روزانہ ایسے لوگوں سے الجھتے ہیں جو آپ کی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں؟ ہر بیوقوف کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھار خود کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں کیسے نمٹیں بیوقوفوں سے اور خود بیوقوف بننے سے بچیں۔ سب سے پہلا سبق، ہر کوئی بیوقوف بن سکتا ہے، کبھی کبھار ہم بھی۔ جی ہاں، میں بھی، آپ بھی۔ جب ہم ضد کریں، بغیر سنے رائے دیں یا انا میں آ کر دلیل کو رد کر دیں، ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کبھی بیوقوف سے بحث کی اور لگا کچھ حاصل ہوا؟ ہر بیوقوف ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کتاب کے مطابق بیوقوفوں کی کئی اقسام ہیں: ضدی، فضول بولنے والے، خود کو عقل کل سمجھنے والے، انا پرست، مطلبی۔ غصہ آتا ہے جب کوئی بار بار بیوقوفی کرے، سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ بس یہی موقع ہے عقل مندی دکھانے کا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ خاموشی، صبر اور مسکراہٹ بیوقوف کے سامنے یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے۔ ہر انسان سے بحث کرنا فرض نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں سے فاصلہ رکھنا ذہنی سکون کی کنجی ہے۔ جو زہریلا ہو، بحثی ہو یا منفی، اس سے دور رہنا ہار نہیں، جیت ہے۔ کیا ہم واقعی خود کو جانتے ہیں؟ کتاب کہتی ہے بیوقوفوں سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے خود کو بیوقوف بننے سے روکنا۔ روز سوچیں، کیا میں سن رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں؟ اگر ہاں تو آپ واقعی عقل مند ہیں۔ عقل مند بننا صرف دوسروں سے نمٹنا نہیں، خود کو بہتر بنانا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم زندگی میں دوسروں، خصوصاً بیوقوف یا غیر منطقی لوگوں کے ساتھ کیسے سمجھداری سے نپٹ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہم خود کہیں بیوقوفی کے رویے تو اختیار نہیں کر رہے۔ ہر کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ہم بھی۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بیوقوفی صرف دوسروں میں نہیں ہوتی، ہم خود بھی بعض اوقات نادان، ضدی یا جذباتی ہو کر ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو عقل مندی سے دور ہوتا ہے۔ یہ نقطہ ہمیں خود احتسابی یعنی سیلف ریفلیکشن کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو بیوقوف کہہ رہے ہوں تو یہ ضرور سوچیں کہ کہیں ہم خود تو ویسا رویہ نہیں اپنا رہے۔ جب ہم بغیر سوچے سمجھے فوری رد عمل دیتے ہیں، جب ہم دوسروں کی بات کاٹتے ہیں، جب ہم اپنی بات کو سچ مان کر دوسروں کی بات کو رد کرتے ہیں، جب ہم انا کے تحت ضد کرتے ہیں، ایسے تمام رویے بیوقوفی کی علامت ہو سکتے ہیں، چاہے ہم خود کو کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ سمجھتے ہوں۔ عقل مندی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ درست ہوں، بلکہ یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچاننے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ بیوقوف ہر کوئی بن سکتا ہے، فرق یہ ہے کہ کون سیکھتا ہے اور کون وہی رہتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بیوقوفوں سے بحث نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلائل غلط فہمی، انا یا ضد پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ نہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے۔ آپ جتنی منطق یا دلیل دیں، وہ یا تو بات کا رخ موڑ دیں گے یا غصہ کریں گے۔ ایسے میں بحث کرنا وقت اور ذہنی سکون کا ضیاع ہے۔ مصنف مشورہ دیتے ہیں کہ بردباری اختیار کریں، خاموش رہیں، اگر ممکن ہو تو بات کا رخ بدلیں یا خود کو پیچھے ہٹا لیں۔ یاد رکھیں، ہر بحث جیتنی ضروری نہیں ہوتی، سکون زیادہ قیمتی ہے۔ بیوقوفوں سے بحث نہ کرنا کمزوری نہیں بلکہ ذہانت اور ضبط نفس کی علامت ہے۔ بیوقوفی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ بیوقوفی کوئی ایک خاص انداز یا چہرہ نہیں رکھتی،
بلکہ یہ مختلف رویوں، سوچنے کے طریقوں اور بول چال میں چھپی ہو سکتی ہے۔ مصنف کے مطابق بیوقوفی کی عام اقسام، پہلی تو یہ ہے ضدی بیوقوف۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بات پر ڈٹ جاتے ہیں چاہے وہ غلط ہو، نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، صرف اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ دوسرا، زیادہ بولنے والے، کم سمجھنے والے۔ یہ لوگ ہر بات میں رائے دینا فرض سمجھتے ہیں چاہے موضوع کا علم نہ ہو۔ تیسرا، خود کو عقل کل سمجھنے والے۔ ایسے لوگ خود کو سب سے زیادہ سمجھدار اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، دوسروں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ چوتھا، مغرور یا انا پرست بیوقوف۔ ان کا مسئلہ سچ یا حق نہیں ہوتا بلکہ بس اپنی برتری ثابت کرنا ہوتا ہے۔ پانچواں، سچ سے انکار کرنے والے۔ جب سامنے واضح دلیل ہو تب بھی یہ لوگ اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، مثلاً سائنسی حقیقتوں سے انکار، دوسروں کے جذبات کو جھٹلانا۔ چھٹا، چالاک مگر خود غرض بیوقوف۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو بظاہر چالاک ہوتے ہیں لیکن ان کے فیصلے زیادہ تر ذاتی فائدے کے لیے ہوتے ہیں چاہے دوسرے کو نقصان ہو۔ بیوقوفی صرف کم علمی کا نام نہیں بلکہ بعض اوقات یہ ایک رویہ، مزاج یا اخلاقی کمزوری کا اظہار بھی ہو سکتی ہے۔ مصنف ہمیں سکھاتے ہیں ان اقسام کو پہچان کر ہم خود ان رویوں سے بچ سکیں، دوسروں سے بہتر طریقے سے نپٹ سکیں۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب ہم بیوقوف یا ضدی لوگوں سے واسطہ رکھتے ہوں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، اکسانے والی باتیں کرتے ہیں، بحث میں الجھاتے ہیں اور ہمیں احمقانہ رد عمل دینے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم جذبات میں بہہ جائیں تو ہم خود بھی ویسے ہی رویہ اپنا لیتے ہیں جن پر ہمیں اعتراض تھا۔ مصنف کا مشورہ ہے سانس لیں، خاموشی اختیار کریں، فوراً جواب نہ دیں، پہلے خود کو ذہنی طور پر پرسکون کریں، دلائل پر جذبات کو غالب نہ آنے دیں، اپنی بات پرامن اور نرم لہجے میں پیش کریں۔ چیخنا، تانا دینا یا طنز فائدہ نہیں دیتا۔ خود کو الگ کر لیں۔ اگر محسوس کریں کہ صورتحال بگڑ رہی ہے تو اس سے خود کو نکال لیں۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مؤثر رد عمل ہوتی ہے۔ سوچیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ بحث جیتنا یا خود کو بہتر ثابت کرنا مقصد نہ بنائیں بلکہ ذہنی سکون، عزت اور سمجھداری کو ترجیح دیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے تمہیں کچھ نہیں آتا، سب بکواس کر رہے ہو، تو اگر آپ غصے میں آ کے ویسے ہی جواب دیں تو تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں، اب دونوں ہی برابر ہو گئے۔ لیکن اگر آپ تحمل سے جواب دیں، شاید ہمارا یہ نقطۂ نظر مختلف ہے لیکن میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، تو آپ نہ صرف بحث سے بچ گئے بلکہ ایک اخلاقی برتری بھی قائم رکھی۔ اصل عقل مند وہی ہے جو دوسروں کی جہالت میں بھی خود کو نہ کھوئے۔ بیوقوفوں پر قابو پانا ممکن نہیں لیکن اپنے جذبات پر قابو پا کر ہم خود کو ان جیسا بننے سے روک سکتے ہیں۔ بردباری اور فاصلہ اپنائیں۔ مصنف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بیوقوفوں یا غیر منطقی لوگوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے صبر، تحمل اور درست باؤنڈری سیٹنگ بہت ضروری ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جان بوجھ کر دوسروں کو اکساتے ہیں یا نیچا دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت رد عمل دیتے رہیں تو آپ کا ذہنی سکون تباہ ہو جائے گا۔ فاصلہ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلسل منفی رویہ اختیار کرے تو اس سے فاصلے پر رہنا آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہتر ہے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی حدود طے کرے کہ کس سے کتنی بات کرنی ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔
خاموش رہنا کمزوری نہیں. اگر کوئی بدتمیزی کرے تو خاموشی اختیار کرنا وقار اور دانائی کی علامت ہے. اپنے دائرے کو محفوظ رکھیں. بیوقوف یا زہریلے لوگوں کو اپنے قریبی دائرے میں شامل نہ کریں. جتنا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا. ذاتی وقت اور توانائی کی حفاظت کریں. زندگی چھوٹی ہے، اسے ایسے لوگوں پر ضائع نہ کریں جو سیکھنے یا بدلنے کو تیار ہی نہ ہوں. خاموشی اور فاصلہ وہ ہتھیار ہیں جو شور اور جہالت کا مؤثر جواب ہیں. بردباری ہمیں غصے سے بچاتی ہے اور فاصلہ ہمیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے. بیوقوفوں کے ساتھ بار بار الجھنے کے بجائے خاموشی، خودداری اور محفوظ حد بندی ہی عقل مندانہ راستہ ہے.